رحیم، آج میں بلوچستان کے حالات پر اور خصوصاً مکران اور ضلع گوادر کے حالات پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ تجاویز اور رائے تجزیہ ہیں، میں حکمرانوں تک اور ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کا کام، جن کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان اور مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ بلوچستان کا ہر فرد پرامن بلوچستان چاہتا ہے، خوشحال بلوچستان چاہتا ہے۔ ہم سب حق دو بلوچستان تحریک ہو یا ہمارے جتنے ساتھی ہیں، ہم پرامن بلوچستان، خوبصورت بلوچستان، خوشحال بلوچستان چاہتے ہیں۔ اسی طرح مکران، اسی طرح ضلع گوادر، ہم ہر علاقے کو، ہر اپنے گلی محلے کو پرامن بھی رکھنا چاہتے ہیں، پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال رکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ کئی سالوں سے سن 48 سے لے کر آج تک اس طاقت کے استعمال نے ریاست کو بہت ہی زیادہ کمزور کیا ہے۔ گالی اور گولی کی زبان نے، یہ جو گالی اور گولی کی پالیسی ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے۔ یہ جو چادر و چار دیواری کی پامالی کا نظام ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے کوئی فوائد ہمیں نہیں مل رہے۔ یہ پاکستان کی، ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ کوئی بھی جنگ یا کوئی بھی مہم، کوئی بھی تحریک عوام کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ گواہ ہے، پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ بلوچستان کے لوگ، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں عام لوگوں کو، معتبرین اور معززین کو جو تنگ کرنے کا رویہ ہے، گزشتہ کئی دنوں سے گوادر کے رات کے اندھیرے میں چادر چار دیواری کی پامالی، گھروں میں جانا و خواتین کے کپڑوں تک الماری سے اٹھانا، چیکنگ کے نام پر، سرچ آپریشن کے نام پر، یہاں چوکوں پہ کھڑے ہو کر درجنوں سینکڑوں موٹر سائیکل کی تلاشی لینا کہ سرچ آپریشن کے نام پر، معتبرین اور معززین کی توہین کرنا سرچ آپریشن کے نام پر۔ لیکن اس سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ ہر فرد دہشت گرد ہے، ہر فرد مشکوک ہے، ہر فرد مجرم ہے، ہر نوجوان مجرم ہے، ہر بزرگ مجرم ہے، ہر گھر والا معتبر۔ ایسے گھروں پہ گئے ہیں گوادر اور مکران کے، خصوصاً چند دنوں میں گوادر اور ہمارے دئی ایریاز میں ایسے گھروں پہ گئے، ان گھروں کے خواتین باہر کسی مرد کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن باہر سے سیکورٹی کے نام پر اندر گئے۔ یہ کیا ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری روایات؟ اگر کسی کے پاس معلومات ہوں، متعین معلومات ہوں، وہ معلومات کی بنیاد پر کسی کے گھر جاتا ہے، کسی معلومات کی بنیاد پر کسی آپریشن کرتا ہے، تو اس کی کوئی آپ دلائل دے سکتے ہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے یا بالکل کسی کی تمیز کیے بغیر، معتبر ہو، عام آدمی ہو، ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، تعلیم یافتہ ہو، کوئی دینی عالم دین ہو، ہم نے کسی کی تمیز کیے بغیر گھروں پہ جانا یا متعین کسی گھر میں جانا کہ اس کے بارے میں کوئی معلومات ہو؟ تو میں اداروں سے کہتا ہوں، سرکار سے کہتا ہوں، گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ خدارا یا خون بہت بہہ چکا ہے، یا نفرتیں ہیں، یہاں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں، ناراضگی، یہ جو ناراضگی، جو ناراض بلوچ کی بات پہلے حکومتیں کہتے تھے، ہمارے حکمران ناراض بلوچ کی بات کرتے تھے، اور ناراضگی بیزاری کی طرف گیا ہے، انہی رویوں کی وجہ سے گیا ہے، انہی گالی کلچر کی وجہ سے، گولی کلچر کی وجہ سے، طاقت کے استعمال کی وجہ سے، چادر و چار دیواری کی پامالی کی وجہ سے۔ ہماری تہذیب ہیں، ہمارے کلچر ہیں۔ آپ کو اللہ پاک عقل دے، تھوڑا سا غور تو کریں کہ یہاں بلوچ کا کلچر کیا ہے، بلوچ کی نفسیات کیا ہے، بلوچ کا تہذیب کیا ہے، بلوچ کس بات پر غصہ ہوتا ہے۔ وہ بلوچ کے دل و دماغ میں نفرت بیٹھ جاتا ہے کن عوامل کی وجہ سے، کن اسباب و رجوعات کی وجہ سے؟ کیا آپ کو اس پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ یہ دندے ختم ہونے چاہیے جو آپ رات کو گھروں پہ جا کر کے، ہماری مائیں بہنیں سو رہی ہوں، آپ سرچ آپریشن کے نام پر جا کر گھر کے چادر و چار دیواری کی پامالی کرتے ہیں۔ ہم پرامن گلی، پرامن ضلع، پرامن مکران، پرامن بلوچستان ہم چاہتے ہیں،
کیا ہم نہیں چاہتے ہماری جان کی حفاظت ہو؟ ہم نہیں چاہتے ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت ہو، ہمارے مال کی حفاظت ہو؟ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ تو چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارے گلیوں میں منشیات بک رہا ہے، آج بھی ہمارے گلیوں میں کرش اور شیشے کے اڈے ہیں، آج بھی ہمارے گلیوں میں یہ جو ہمارے نسل کشی ہو رہی ہے، آج بھی ہمارے گلی یہ منشیات کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ منشیات کہاں سے آتا ہے؟ معتبر اور معزز کے گھر پر آپ چھاپے مارتے ہیں سرچ آپریشن کے نام پر، آپ چوکوں پہ آپ آج بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں نفسیاتی طور پر کس طرح تمہاری، میں بطور ایک سیاسی کارکن کے، میں بطور ایک پرامن جمہوری آدمی ہیں، ہم پرامن جمہوری جدوجہد کرنے والے ہیں، ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، ہم آئین اور قانون کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، ہم پرامن جدوجہد کے لیے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، ہم پرامن جدوجہد کے لیے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آئیں قانون و آئین کے دائرے میں ہم اپنا حق لیں، ہم پاکستان کے آئین کے دائرے کے اندر اپنی جدوجہد کریں، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، ہم لوگوں کو ذہن سازی کر رہے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، ہم مظاہرے کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، کارنر جلسے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کو پرامن جمہوری مزاحمت کے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن یہ حرکتیں چادر و چار دیواری کی پامالی، یہ لوگوں کی تذلیل کرنا، لوگوں کے گھروں کی پامالی کرنا، بلوچ خواتین کے کپڑوں کو باہر پھینکنا، الماریوں سے گھروں کو ہماری یہ کپڑے باہر کسی کو، ہماری غیرت اجازت نہیں دیتا باہر کسی مرد کو اپنے عورتوں کے، اپنے گھر والوں کے کپڑے دکھائیں، باہر سے آنے والے کپڑوں کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں پھیلتی ہیں، اس سے نفرت کے آگ ہمارے دل و دماغ میں نوجوانوں کے پھیل جاتا ہے۔ وہ جو محنت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو پرامن جدوجہد کے لیے تیار کریں، جمہوری جدوجہد کے لیے تیار کریں، آپ لوگوں کو مزید اشتعال کی طرف، مزید نفرت کی طرف، مزید بغض کی طرف، آپ اس سے ریاست کو مستحکم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ سیکورٹی کے نظام کو بہتر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ مزید سہولت کار تیار کر رہے ہوتے ہیں، مزید وہ لوگ اشتعال میں ہو کر اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ میری عزت کی پامالی ہوئی ہے، میری غیرت کی پامالی ہوئی ہے، میرے گھر کے عزت کی پامالی ہوئی، میرے چادر و چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے۔ میں اداروں سے گزارش کرتا ہوں، میں اسلام آباد کے حکمران ہوں، ادارے ہوں، سیکورٹی ادارے ہوں، بلوچستان حکومت ہو، سب سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہوں گے جو آپ کو مطلوب ہیں یا آپ سے لڑ رہے ہوں، آپ کو مطلوب ہوں، ان کے لیے اگر متعین معلومات کی بنیاد پر، بالکل اپنے جو معلوماتی ادارے ان کی متعین بنیاد پر آپ کرتے ہیں تو کوئی آپ کو یہ اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن عام گھروں پہ جانا، بالکل سرچ آپریشن کے نام پر کوئی گھر نہیں چھوڑنا، کوئی معتبر کا، کوئی معزز کا، کوئی عالم دین کا، کوئی ٹیچر کا، کوئی ڈاکٹر کا، کوئی بے گناہ کا، کوئی کسی کا تمیز نہ ہو، کوئی کسی کا تمیز نہ ہو، تو آپ بتائیں کہ اس سے آپ محبت پھیلاتے ہیں، اس سے محبتیں پھیلتی ہیں۔ ہم پرامن بلوچستان کے لیے تعاون کریں گے، ہم پرامن خوشحال مکران کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، پرامن بلوچستان اور خوشحال بلوچستان کے لیے چوروں ڈاکوؤں سے لڑ رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج بلوچستان اندھیرے میں، جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں نفرتیں ہیں، جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں لوگ جہالت سب سے زیادہ ہے، غربت سب سے زیادہ ہے۔ اس کے خلاف سرچ آپریشن کی ضرورت ہے، اس کے خلاف گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے کہ ان ڈاکوؤں، ظالموں، قاتلوں، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ ہم ساتھ آپ کا دیں گے، نہیں ٹرالر مافیا آزاد، ڈرگ مافیا آزاد، تریاک فروش آزاد، ہیروئن فروش آزاد، لینڈ مافیا آزاد۔ میں آپریشن کر رہا ہوں، سرچ آپریشن کر رہا ہوں، کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ٹرالر مافیا کے خلاف، لینڈ مافیا کے خلاف، ڈرگ مافیا کے خلاف، ان قاتلوں ظالموں کے خلاف جس نے آج ہمیں بلوچستان کو اندھیرے میں دھکیلا ہے، جس نے آج بلوچستان کو جہالت کی طرف دھکیلا ہے، آج پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، نظام نہیں ہے، انصاف نہیں، ان کے خلاف آپ آپریشن کر رہے ہیں۔ اس لیے میں حکمرانوں سے، اسلام آباد کے حکمران ہوں، کوئٹہ کے حکمران ہوں یا سیکورٹی کے ادارے ہوں، ان کو سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی حرکتوں سے آپ ملک کو کمزور کر رہے ہیں، ریاست کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ چادر و چار دیواری کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ لوگوں کی تذلیل کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ نوجوانوں کو تذلیل کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے بلوچ معاشرہ ہے، اس کو پڑھیں، اس کا تحقیق کریں کہ ہمارے کلچر کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارے نفسیات کیا ہے، ہمارے گھروں کا کلچر کیا ہے۔
آپ باہر سے ہمارے کلچر میں ہم اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہمارے عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور آپ باہر سے آ کر کے رات کے اندھیرے میں آ کر کے ہمارے گھروں کی چادری پامال کرتے ہیں۔ ہماری غیرت اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہماری اہمیت اس کی اجازت نہیں دیتا، ہماری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلوچ کو پڑھو، بلوچ کو نفسیات سمجھو کہ بلوچ اور پشتون کی جو نفسیات ہو سمجھو، اس کے بغیر آپ کوئی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں نے آج ہمارے دیہی ایریا میں جو رویہ رکھا جا رہا ہے، ہمارے گوادر شہر میں جو رویہ رکھا جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں مختلف پہاڑوں میں جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، جو گھروں کی چادر و چاردیواری کی پامالی کی جا رہی ہے، بس نہیں ہے۔ کوئی ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ بلوچستان میں کیا آج سن 48 سے لے کر آج تک جو رویہ جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ناکام نہیں ہوا، آپ کامیاب ہوئے ہیں، آپ کی نفرتیں کم ہوئی ہیں، بغض کم ہوا ہے، بیزاری کم ہوا ہے۔ لوگ آپ کے لیے ایک وقت تھا کہ آپ لوگ سلوٹ کرتے تھے، آج لوگ آپ کو دیکھ کر کے منہ پھیر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ کیوں ایسے لوگ کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہم پرامن ہو، ہماری جان مال عزت و آبرو سب کی حفاظت ہو۔ ہم کسی کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم نہیں کہتے کہ یہاں قتل عام کریں، کوئی قتل عام کرے، اس کو مارو اس کو مارو، یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن میں ریاستی ادارے سے کہتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، قانون پہ عمل درآمد سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، قانون و آئین پہ عمل درآمد کرنا سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ میں نے جرم نہیں کیا تو میرے گھر کو چادر کیوں پہ عمل کرتے ہو؟ میں نے جرم نہیں کیا، میرے ماؤں بہنوں کی تذلیل کیوں کرتے ہو؟ مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ مجھے گولی کیوں مارتے ہو؟ تو اس لیے میں اداروں سے آخر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو ٹرالر مافیا کے خلاف آپریشن کرو، آپ نے آپریشن کرنا ہے تو آپ لینڈ مافیا کے خلاف آپریشن کرو، آپ نے آپریشن کرنا ہے تو آپ نے ڈرگ مافیا کے خلاف آپریشن کرو، آپ نے آپریشن کرنا ہے تو ان ظالموں قاتلوں چوروں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن یہ ہماری تذلیل کرنا، ہماری توہین کرنا، ہمارے گھروں کی چادر و چاردیواری پامال کرنا، چوکوں میں کھڑے ہو کر کے ہمارے بزرگوں کی توہین کرنا، اور گھروں میں گھس کر کے ہمارے ماؤں بہنوں بزرگوں کی توہین کرنا، ہمارے معتبرین کی توہین کرنا، کوئی تمیز نہ ہو، مجرم و غیر مجرم، گناہ گار اور بے گناہ، کسی کی کوئی تمیز نہ ہو۔ اس سے سیکورٹی کے حالات بہتر نہیں ہوتے، اس سے پرامن بلوچستان پیدا نہیں ہوتا، اس سے خوشحال بلوچستان پیدا نہیں ہوتا، اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، اس سے پاکستان ریاست کو آپ کمزور کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے مخالف تیار کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے اپنے مخالفین میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، ریاست کے بارے میں نفرت کا بیج آپ بو رہے ہوتے ہیں، ریاست کے بارے میں آپ مشکوک اور نفرتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگوں کو محبت دو نا، آپ گولی کی زبان کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ گالی کی زبان سے کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ گھروں کی چادر و چاردیواری کی کیوں پامال کرتے ہیں؟ میں آخر میں پھر گزارش ہے، متعین انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا عقد و بلوچستان تحریک کی طرف سے تجویز ہے کہ خدا را بہت نفرتیں پھیلی ہیں، ان نفرتوں کو محبت میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بہت خون بہا ہے، بہت خون بہا ہے، ان خون بہانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ بہت نفرتیں پھیلی ہیں، ان کو بند ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں کی چاردیواری میں بہت پامالی ہوئی ہے، اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی بہت توہین ہوئی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ ہمارے ٹیچر تعلیم یافتہ سب کی بہت زیادہ توہین ہوئی ہے، اس کے سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہم غیرت مند بھوکے غریب ضرور ہیں، کبھی کھائیں گے کبھی نہیں کھائیں گے، لیکن ہم اتنے بے غیرت بھی تو نہیں ہیں کہ ہمارے گھروں کے اتنا توہین کرو، ہمارے ماؤں اور بہنوں کے کپڑوں کو الماری سے اٹھاؤ باہر پھینکو، ہمارے یہ کپڑے غیر کو ہم اپنے رشتہ دار کو نہیں دکھاتے کہ ہماری یہ غیرت کے کپڑے ہیں، تو آپ آ کے اس طرح پامال کر کے باہر پھینکتے ہیں۔ اس سے آپ نفرت، اس میں محبت آپ پھیلاتے ہیں، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے کو جو ہمارے ریاست کے لوگ ہیں، فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، سیکورٹی کے ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، اسلام آباد کے حکمران ہیں، بلوچستان کے حکمران ہیں، وفاقی ادارے ہیں، جتنے اور دوسرے ہمارے معلومات کے ادارے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ بلوچوں کو سینوں سے لگانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عزتوں کی حفاظت کے آپ ہیں، ہماری عزتوں کی حفاظت کریں، ہماری جان اور مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ تو اس سے میں گزارش کروں گا گوادر، اس کے ارد گرد اور مکران اور بلوچستان میں یہ جو سلسلہ اس کو بند ہونا چاہیے، اس سلسلے کو توہین کے سلسلے کو بند ہونا چاہیے، گھروں کی چادر و چاردیواری کی پامالی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔
یہ ہمارے چیک پوسٹوں پہ تذلیل کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور پھر میں کہتا ہوں میں میرا ہر کارکن آپ کا ساتھ دے گا، لیکن ٹالر مافیا کے خلاف سرچ آپریشن اور گرینڈ آپریشن کرو. میں اور میرا کارکن آپ کا بھرپور ساتھ دے گا. سرچ آپریشن اور گرینڈ آپریشن ڈرگ مافیا کے خلاف کرو. میں اور میرا کارکن آپ کا ساتھ دے گا. آپ لینڈ مافیا کے خلاف سرچ آپریشن اور گرینڈ آپریشن کرو، میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن نہیں، ڈرگ مافیا آزاد، ڈالر مافیا آزاد، لینڈ مافیا آزاد، چور آزاد، قاتل آزاد، ڈاکو آزاد، سب آزاد. لیکن میرے گھر کی تلاشی ہوتی ہے، میرے معزز کے گھر کی تلاشی ہوتی ہے، میرے بے گناہ ایک معتبر کی گھر کی تلاشی ہوتی ہے. ایک بے گناہ کی چیک پوسٹ پہ بے عزتی کیا جاتا ہے. کسی گلی محلے میں میرے ایک بے گناہ معتبر بارش فرد کو گالی دی جاتی ہے. اب بے گناہ لوگوں کو، پورا عام لوگوں کو دہشت گرد کی طرح رویہ رکھا جاتا ہے. پورے بلوچستان کو مشکوک نظر سے دیکھا جاتا ہے. پورا ضلع گوادر کے عوام کو مشکوک نظر سے دیکھا جاتا ہے. پورے ہمارے معتبرین کو مشکوک نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس کا ہم کسی صورت ساتھ نہیں دیں گے، اس کی مزاحمت کریں گے. اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، اگر یہ رویہ بند نہیں ہوا، ہم عوام کو لے کر کے احتجاج کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، ہم دھرنے دیں گے، ہم ریلیاں نکالیں گے، ہم جلسے جلوس اور ہڑتال کریں گے. ہم عزت پر کسی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم بالکل بھوک برداشت کر سکتے ہیں، ہم بالکل پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے رات کے اندھیرے میں آ کر میری ماں کے کپڑے کوئی ہاتھ لگائے، میری بہن کے کپڑے کوئی ہاتھ لگائے، میرے گھر کے چادر چار دیواری کو پامال کرے، میری ماں باپ کو گالی دے دے، اور میرے گھر کے چادر چار دیواری عزت اور غیرت کو پامال کرے. میں اس کی اجازت کسی ادارے کو نہیں دے سکتا، کسی حکومت کو اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا، اور کسی ادارے کو، کسی سیکورٹی ادارے کو میں اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا کہ وہ اس طرح کے رویے، اس طرح کا انداز اختیار کرے. میں آخر میں پھر اسلام آباد کے حکمران، بلوچستان کے حکمران، وفاقی ادارے سب سے کہتا ہوں، خدا را یہ رویے، یہ دندے، یہ حرکتیں سرچ آپریشن کے نام پر بند کریں. باقی پرامن بلوچستان، پرامن اور خوشحال مکران، پرامن ضلع گوادر کے لیے ہم بالکل ساتھ دیں گے، تعاون بھی کریں گے، لیکن اپنی عزت اور غیرت کی پامالی کی قیمت پر نہیں.